حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سلسلہ امامت کی چوتھی اور سلسلہ عصمت کی چھٹی کڑی ہیں۔ آپ کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام شہر بانو شاہ زنان ہے، جن کی زندگی سے متعلق مکمل احوال ہمارے چینل کی ویڈیو میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 5 شعبان 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کوفے میں مسند خلافت پر متمکن تھے جب سید سجاد کی ولادت ہوئی۔ آپ کے دادا علی بن ابی طالب علیہ السلام اور سارے خاندان کے لوگ اس مولود کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور شاید علی ہی نے پوتے میں اپنے خد و خال دیکھ کر ان کا نام اپنے نام پر علی رکھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام ابھی 2 برس کے تھے جب آپ کے دادا امیر المومنین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اپنے تایا امام حسن علیہ السلام اور والد امام حسین علیہ السلام کی تربیت کے سائے میں پروان چڑھے۔ 12 برس کے تھے جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اب امامت کی ذمہ داریاں آپ کے والد امام حسین علیہ السلام سنبھال چکے تھے۔ شام کی حکومت پر بنی امیہ کا قبضہ تھا، اور واقعات کربلا کے اسباب حسینی جہاد کی منزل کو قریب سے قریب تر لا رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امام زین العابدین علیہ السلام بلوغ کی منزلوں پر پہنچ کر حدود شباب میں قدم رکھ رہے تھے۔ اسی زمانے میں جب کہ امام حسین علیہ السلام مدینے میں خاموشی کی زندگی بسر کر رہے تھے، امام نے اپنے فرزند سید سجاد کی شادی اپنی بھتیجی امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ کر دی، جن کا نام فاطمہ بنت حسن تھا، جن کے بطن سے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور اس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے بعد کے لیے سلسلہ امامت کے باقی رہنے کا سامان خود اپنی زندگی میں فراہم کر دیا۔ 60 ہجری میں سید سجاد 22 سال کے تھے جب امام حسین علیہ السلام کو عراق کا سفر درپیش ہوا، اور سید سجاد بھی ساتھ تھے۔ عاشور کے دن کے اکثر حصے میں آپ غشی کے عالم میں رہے، اسی لیے کربلا کے جہاد میں اس طرح شریک نہ ہو سکے جس طرح ان کے بھائی شریک ہوئے۔ قدرت کو سید سجاد کا امتحان دوسری طرح لینا تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے بعد لٹے ہوئے قیدیوں کے قافلے کے سالار بننے والے تھے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، ادھر ظالم دشمنوں نے خیام اہل بیت کی طرف رخ کر دیا اور لوٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت اہل حرم کا اضطراب، خیام میں تہلکہ، اور پھر انہی خیموں میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے۔ اس وقت سید سجاد کا کیا عالم تھا، اس کے اظہار کے لیے کسی زبان کو الفاظ ملنا ناممکن ہے، مگر کیا کہنا زین العابدین کی عبادت کا کہ انہوں نے اس بیماری، اس مصیبت اور اس آفت میں بھی عبادت کی شان میں فرق نہ آنے دیا۔ آپ نے 11ویں محرم کی شب کو نماز فریضہ کے بعد سجدہ معبود میں خاک پر سر رکھ دیا اور پوری رات
ایک سجدہ شکر میں گزار دی۔ سجدے میں یہ کلمات زبان پر تھے: لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و صدقا۔ 11 محرم کو دشمن فوج کے سالار ابن سعد نے اپنے کشتوں کو جمع کیا اور ان پر نماز پڑھ کر دفن کیا، مگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لاشوں کو اسی طرح بے گور و کفن ریگے کربلا پر دھوپ میں چھوڑ دیا۔ یہ موقع سید سجاد کے لیے انتہائی تکلیف کا حامل تھا۔ وہ اس مقتل سے گزر رہے تھے تو یہ حالت تھی کہ قریب تھا کہ روح جسم سے جدا ہو جائے۔ پھر کتنا دل شکن تھا وہ منظر جب خاندان رسول کا لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا۔ سید سجاد محسوس کر رہے تھے کہ یہ وہی کوفہ ہے جہاں ایک وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حاکم تھے اور زینب و ام کلثوم شہزادیاں۔ آج اسی کوفے میں ظالم ابن زیاد تخت حکومت پر بیٹھا ہے اور رسول کا خاندان مقید کھڑا ہے۔ سید سجاد انتہائی صدمے اور تکلیف کے باوجود بھی ایک کوہ ذی وقار بنے ہوئے خاموش کھڑے تھے۔ ابن زیاد نے اسی خاموشی کو توڑا یہ پوچھ کر کہ تمہارا نام کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ علی ابن الحسین۔ وہ کہنے لگا، کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ امام نے جواب دیا، وہ میرے ایک بھائی علی تھے جنہیں لوگوں نے قتل کر دیا۔ وہ سرکش جاہل کہنے لگا، نہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ امام نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی اللہ ہی موت کے وقت روح قبض کرتا ہے، لیکن لوگوں کا ناحق قتل اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ظالموں کا عمل ہے۔ اس پر ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور کہا، تم میں اب بھی مجھے جواب دینے اور میری بات رد کرنے کی جرأت ہے؟ اور فوراً قتل کا حکم دیا۔ یہ سننا تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دوڑ کر اپنے بھتیجے سے لپٹ گئیں اور کہا کہ مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کیا جائے۔ سید سجاد نے کہا، پھوپھی رہنے دیجئے اور مجھے ابن زیاد کا جواب دینے دیجئے۔ ابن زیاد تو یہ سمجھا تھا کہ کربلا میں آل محمد کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر سید سجاد کے دل میں موت کا ڈر سما گیا ہوگا اور وہ قتل کی دھمکی سے سہم جائیں گے، مگر حسین کے بہادر فرزند نے تیور بدل کر کہا کہ ابن زیاد، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ کیا ابھی تک تجھے نہیں معلوم کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری فضیلت ہے؟ یہ وہ پرزور الفاظ تھے جنہوں نے ظالم کے سر کو جھکا دیا۔ حکم قتل ختم ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ حسین کی شہادت سے ان کی اولاد و اہل حرم پر کوئی خوف نہیں چھایا، بلکہ قاتل اس خاندان کے صبر و استقلال کو دیکھ کر خوف زدہ ہو چکے ہیں۔ کوفے کے بعد یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ جس دن دمشق میں داخلہ تھا اس دن وہاں کے بازار خاص اہتمام سے سجائے گئے تھے۔ تمام شہر میں آئینہ بندی کی گئی تھی اور لوگ آپس میں عید مل رہے تھے۔ اس وقت امام حسین کے اہل حرم جو تکلیف محسوس کر رہے تھے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ ایسے وقت
انسان کے ہوش و حواس بجا نہیں رہتے، مگر وہ سید سجاد تھے جو ہر وقت ہر موقع پر ہدایت و اصلاح اور حسینی مشن کی تبلیغ کرتے جاتے تھے۔ جس وقت یہ قافلہ بازار سے گزر رہا تھا، اموی حکومت کے ایک ہوا خواہ نے جناب سجاد سے تنزیہ پوچھا، اے فرزند حسین، کس کی فتح ہوئی؟ آپ نے جواب دیا، تم کو اگر معلوم کرنا ہے کہ کس کی فتح ہوئی تو جب نماز کا وقت آئے اور اذان و اقامت کہی جائے، اس وقت سمجھ لینا کہ کس کی فتح ہوئی۔ اسی طرح اس وقت جب یہ قافلہ مسجد دمشق کے دروازے پر پہنچا تو ایک بوڑھا سامنے آیا اور اس نے قیدیوں کو دیکھ کر کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے تم کو تباہ و برباد کیا اور زمین کو تمہارے مردوں سے خالی اور پر امن بنایا، اور خلیفہ وقت یزید کا تم پر غلبہ فرمایا۔ ان اسیروں کے قافلہ سالار سید سجاد سمجھ گئے کہ یہ ہم لوگوں سے واقف نہیں۔ فرمایا کہ اے شیخ، کیا تم نے یہ آیت قرآن پڑھی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہہ دو اے رسول کہ میں سوائے اپنے اہل بیت کی محبت کے تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ بوڑھے نے کہا، ہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے، مگر تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ فرمایا، وہ رسول کے اہل بیت ہم ہی ہیں جن کی محبت تم پر فرض ہے۔ یوں ہی خمس والی آیت میں جو القربہ کا لفظ ہے اور آیے تطہیر میں اہل بیت کا لفظ ہے، یہ سب آپ نے اس کو یاد دلایا۔ بوڑھا یہ سن کر تھوڑی دیر حیرت سے خاموش رہا، پھر کہا کہ خدا کی قسم تم لوگ وہی ہو۔ سید سجاد نے فرمایا، ہاں قسم بخدا ہم وہی اہل بیت اور قرابت دار رسول ہیں۔ یہ سن کر بوڑھا شیخ رونے لگا، عمامہ سر سے پھینک دیا، سر آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، خداوندہ گواہ رہنا کہ میں آل محمد کے ہر دشمن سے بیزار ہوں۔ پھر امام سے عرض کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فرمایا، اگر توبہ کرو تو قبول ہوگی اور ہمارے ساتھ ہوگے۔ اس نے عرض کیا کہ میں اس جرم سے توبہ کرتا ہوں جس سے میں واقف نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ کوفے میں دربار ابن زیاد میں، اور پھر بازار کوفہ میں، اور پھر دمشق میں یزید کے سامنے سید سجاد اور دیگر اہل حرم کی دلیرانہ گفتگو، خطبے اور احتجاج وہ تھے جنہوں نے دنیا کو شہادت امام حسین علیہ السلام کا مقصد بتایا، اور اس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے اس مشن کو پورا کیا جسے امام حسین علیہ السلام انجام دے رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد 43 برس امام زین العابدین علیہ السلام نے انتہائی ناگوار حالات میں بڑے صبر و ضبط اور استقلال سے گزارے۔ اس تمام مدت میں آپ دنیا کے شور و شر سے علیحدہ صرف 2 مشغلوں میں رات دن بسر کرتے تھے، ایک عبادت خدا، دوسرے اپنے بابا پر گریہ۔ یہی آپ کی مجلسیں تھیں جو زندگی بھر جاری رہیں۔ آپ جتنا اپنے والد بزرگوار کے مصائب کو یاد کر کے روئے ہیں، دنیا میں اتنا کسی نے گریہ نہ کیا۔ ہر وقت پر آپ کو امام حسین علیہ السلام کی مصیبتیں یاد آتی تھیں۔ جب کھانا سامنے آتا تھا تب روتے تھے،
جب پانی سامنے آتا تھا تب روتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی بھوک پیاس یاد آ جاتی تھی تو اکثر اس شدت سے گریہ ازاری فرماتے تھے اور اتنی دیر تک رونے میں مصروف رہتے تھے کہ گھر کے دوسرے لوگ گھبرا جاتے تھے اور انہیں آپ کی زندگی کے لیے خطرہ محسوس ہونے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آخر کب تک روئیے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یعقوب نبی کے 12 بیٹے تھے، ایک فرزند غائب ہوا تو وہ اس قدر روئے کہ آنکھیں جاتی رہیں۔ میرے سامنے تو 18 جوانان بنی ہاشم جن کے مثل و نظیر دنیا میں موجود نہیں قتل ہو گئے، میں کیسے نہ روؤں؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسل کی یہ خصوصیت تھی کہ 12 افراد لگاتار ایک ہی طرح کے انسانی کمالات اور بہترین اخلاق و اوصاف کے حامل ہوتے رہے، جن میں سے ہر ایک اپنے وقت میں نوع انسانی کے لیے بہترین نمونہ تھا۔ چنانچہ اس سلسلے کی چوتھی کڑی سید سجاد تھے، جو اخلاق و اوصاف میں اپنے بزرگوں کی یادگار تھے۔ اگر ایک طرف صبر و برداشت کا جوہر وہ تھا جو کربلا کے آئینے میں نظر آیا، تو دوسری طرف حلم اور عفو کی صفت آپ کی انتہا درجے پر تھی۔ آپ نے ان موقعوں پر اپنے خلاف سخت کلامی کرنے والوں سے جس طرح گفتگو فرمائی ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کا حلم اس طرح نہ تھا جیسے کوئی کمزور نفس والا انسان ڈر کر اپنے کو مجبور سمجھ کر تحمل سے کام لے، بلکہ آپ عفو اور درگزر کی فضیلت پر زور دیتے ہوئے اپنے عمل سے اس کی مثال پیش کرتے تھے۔ آپ کی مخصوص صفت جس سے آپ زین العابدین اور سید الساجدین مشہور ہوئے وہ عبادت ہے۔ باوجود یہ کہ آپ کربلا کے ایسے بڑے حادثے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، باپ، بھائیوں اور عزیزوں کے دردناک قتل کے مناظر برابر آپ کی آنکھوں میں پھرا کرتے تھے، اس حالت میں کسی دوسرے خیال کا ذہن پر غالب آنا عام انسانی فطرت کے لحاظ سے بہت مشکل ہے۔ مگر باپ کے اس غم و صدمے پر جس نے عمر بھر سید سجاد کو رلایا، اگر کوئی چیز غالب آئی تو وہ خوف خدا اور عبادت میں محویت تھی، یہاں تک کہ اس وقت آپ کے تصورات کی دنیا بدل جاتی تھی، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ کوئی سبب پوچھتا تو فرماتے تھے کہ خیال کرو مجھے کس حقیقی سلطان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو زمانہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی طرح خطبوں کے ذریعے دنیا کو علوم معارف اور الہیات کی تعلیم دیں۔ نہ ان کے لیے اس کا موقع تھا کہ وہ اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام یا اپنے پوتے جعفر صادق علیہ السلام کی طرح شاگردوں کے مجمع میں علمی و دینی مسائل حل کریں اور دنیا کو اچھی باتوں کی تعلیم دیں۔ یہ سب باتیں وہ تھیں جو اس وقت کی فضا ظالم حکمرانوں کی سختیوں اور پابندیوں کے لحاظ سے ناممکن تھیں۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا جو بالکل پرامن تھا اور جسے روکنے کا دنیا کی کسی طاقت کو کوئی بہانہ نہیں مل سکتا تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا
کہ تمام دنیا والوں سے منہ موڑ کر وہ اپنے خالق سے مناجات کرتے اور دعائیں پڑھتے تھے۔ مگر یہ مناجات اور یہ دعائیں کیا تھیں؟ الہیات کا خزانہ، معارف و حقائق کا منبع، خالق اور مخلوق کے باہمی تعلق کا صحیح آئینہ۔ ان دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ اور زبور آل محمد کے ناموں سے اس وقت تک موجود ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں۔ افسوس ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ خاموش زندگی بھی ظالم حکومت کو ناگوار گزری اور اموی بادشاہ ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دلوا دیا، اور اس طرح 25 محرم 95 ہجری شہر مدینہ میں شہادت ہوئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے مقدس بابا کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔